تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اسی وقت رات واپس لوٹ آئی اور لوگوں نے دوبارہ روزہ رکھا اور پھر فجر طلوع ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم قرافۃ القبرۃ الشاذلیہ میں موجود ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان قبرستان ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے بزرگان دین مدفون ہیں، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں، اور اس کو بڑا شرف حاصل ہے اس مقام کو۔ بہرحال میرے سامنے جو مینار نظر آ رہا ہے یہ مقبرہ سادات وفائیہ کا مینار ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہم اس کے اندر سے بھی اس کو دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی وہ مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم آپ کو اندر کی طرف لے کے چلیں گے۔ تو وہاں پر جو بزرگان دین ہیں ہمارے، ان میں ویسے تو کئی سادات وفائیہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن خاص طور پہ جن تین کی میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، حضرت سیدی محمد وفا بحر صفا، حضرت علی وفا اور حضرت یحییٰ القادری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے مزارات یہاں پر موجود ہے، جو میرے سلسلہ سند کے اندر حضرت امام داؤد ماخلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے آتے ہیں، اور ان کی عظیم شان ہے، عظیم ان کی برکتیں ہیں۔ جبکہ یہ مزار زیر تعمیر ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ تعمیراتی کام چل رہا تھا، مزار بھی مقفل تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، تو جس کی وجہ سے پراپر ویڈیو میں یہاں پہ نہیں بنا سکا، لیکن الحمدللہ یہ مختلف مزارات جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی ہمیں برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا تعارف بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی برکت عطا فرمائے۔ اس وقت ہم قاہرہ میں قرافۃ القبرۃ الشاذلیہ میں موجود ہے، اور یہاں پر سلسلہ شاذلیہ کے عظیم شخصیات ہیں، اور خاص طور پر ہم مقبرہ بنی وفا کے سامنے ہیں۔ آپ کے اطلاع کے میں عرض کر دوں کہ سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی، ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے خلافت عطا فرمائی، شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری کو، اور انہوں نے خلافت عطا فرمائی سیدنا داؤد ماخلی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور داؤد ماخلی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت فرمائی سیدی محمد وفا بحر صفا، اور سیدی محمد وفا بحر صفا نے تربیت فرمائی سیدی علی وفا، اور سیدی علی وفا نے تربیت فرمائی یحییٰ القادری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ تینوں بزرگ یعنی محمد وفا، علی وفا اور یحییٰ القادری الشاذلی، یہ تینوں کے تینوں اس مقبرے میں مدفون ہیں۔ اس مقبرے میں بہت سارے اولیاء کرام مدفون ہیں جو کہ سادات بنی وفائیہ کہلاتے ہیں، اور ان کی تفصیل اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو طبقات القبرۃ الشاذلیہ میں پوری تفصیل اس مقبرے کی موجود ہے کہ گزشتہ زمانے میں یہ کیسا مقبرہ تھا، اس کی کیا صورتحال تھی۔ تو لیکن ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اور اس قلت وقت کی وجہ سے ہم صرف ان بزرگوں کے بارے میں چند ایک کلمات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سیدی محمد وفا بحر صفا عظیم کرامات والے بزرگ تھے، اور سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں انہیں خاتم الاولیاء قرار دیا، اور بہت ہی اللہ کے عظیم ولی تھے، ان کی عظیم کرامات تھی۔ ان کی 7 سال کی عمر میں انہوں نے کچھ کتابیں تصنیف فرمائیں، اور وہ کتابوں میں ایسے رموز بیان کیے ہیں آج تک کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں آیا سامنے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کو وفا کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے تو آپ آل رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے، اور امام شاذلی سے نسب آپ کا جا کے ملتا ہے، سیدنا ادریس الاظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کے ملتا ہے آپ کا وہاں پہ نسب۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بنی وفا کیوں کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ تو انہیں بنی وفا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل جوش میں آ گیا تھا، اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لوگوں نے سیدی محمد وفا بحر صفا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ اسی وقت دریا کی طرف گئے، اور جا کر آپ نے وہاں پہ اپنا نیزہ گاڑا اور دریا کو حکم دیا، تو دریا پیچھے چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک دریا اس مقام سے آگے نہیں بڑھا، اس لیے دریا نے وفاداری کی، تو اس لیے آپ لوگوں کو وفا کہا جاتا ہے۔ سادات وفائیہ کے نام سے یہ مقبرہ معروف ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدی محمد وفا بحر صفا کے عظیم کرامات کو حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں بیان فرمایا۔ ایک آپ کی عظیم کرامت یہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ قبائل میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور رمضان کی رات تھی، اور صلح کراتے کراتے وہ فجر طلوع ہو گئی، تو جس سے لوگوں کا روزہ رہ گیا تھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
تو اسی وقت رات واپس لوٹ آئی اور لوگوں نے دوبارہ روزہ رکھا اور پھر فجر طلوع ہوئی۔ اسی طرح آپ کی بڑے عزیز شان معاملات ہیں، ان بزرگوں کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ ویسے الحمدللہ رب العالمین ان بزرگوں سے متعلق میں اپنی کتاب تصنیف کر رہا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے احوال بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی ہمیں فیض و کرم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہ لطف سے ہمارے دنیا آخرت کے کام بنائے، اور میرے جتنے احباب دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائے اور دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، اور ہم پر وہ انعام نازل فرمائے جو اس نے اپنے اولیاء کرام پہ نازل کیا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔